بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ جماعت چہارم، آج ہم اردو کا سبق نمبر 3 عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم اس سبق کا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے لوگ مختلف برائیوں کا شکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دین حق ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد آپ کے دادا نے رکھا، جس کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عرب کے لوگوں سے بہت مختلف تھے۔ آپ بہت صفائی پسند تھے، دوسروں کا خیال رکھنے والے تھے اور سب کے کام آنے والے تھے، جس کی وجہ سے سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے اور بچوں سے آپ کو بہت زیادہ پیار تھا۔ اس سبق کے تدریسی مقاصد یہ ہیں: نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور سیرت سے واقفیت حاصل کرنا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفات سے آگاہی اور ان پر عمل کرنا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب کے حالات سے واقفیت حاصل کرنا۔ آج ہم آگے سے سبق پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک بچہ ملا جو بہت بری حالت میں تھا۔ اس کے کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے اور وہ بھوک کی وجہ سے بہت کمزور بھی نظر آ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، یعنی پوچھا، تو وہ واقعی ہی بھوکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو گھر لے گئے اور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اس بچے کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہناؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ اس بات سے وہ بچہ بہت مطمئن اور خوش ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی چھوٹا بچہ آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے اسے گود میں بٹھا لیتے، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تو پہلے ان کو سلام کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت پیار تھا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے اور اگر راستے میں کوئی بچہ تکلیف میں ہوتا تو اس کی تکلیف کو دور کرتے تھے اور ان کو سلام میں پہل کرتے۔ اسی طرح ایک بچہ آپ نے دیکھا جو میلے کچیلے کپڑوں میں تھا اور وہ بھوکا تھا، آپ اسے گھر لے آئے، اس کو صاف کپڑے پہنائے اور کھانا کھلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آتے تو شہر میں داخل ہوتے ہی جو بچہ نظر آتا اسے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا سودا لایا کرتے تھے۔ وہ جب بھی سودا لینے جاتے تو راستے میں کھیل میں لگ جاتے اور ان کو واپس آنے میں دیر ہو جاتی۔ گھر والے اس بات کی شکایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے، جانے دو، ابھی بچہ ہے۔ ایسے کتنے ہی واقعات اسلامی تاریخ میں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ پیارے بچوں، آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادتوں کو اپنانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر عمل کر کے ہی ہم دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت پیار تھا اور حضرت انس جو ان کے گھر کا سودا لاتے تھے، اگر انہیں دیر ہو بھی جاتی تو آپ برا نہ مناتے بلکہ اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ تو ہمیں اگر اللہ کا نیک بندہ بننا ہے تو ہمیں دین و دنیا میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ تو اس سبق میں جو مشکل الفاظ تھے وہ تحریر ہیں: گمراہی، برائی، بد تہذیب، بدتمیز، پاکیزہ، صاف ستھرا، برعکس الٹ، سیرت، عادت، بھٹکی ہوئے، دین سے دور، واقفیت جاننا۔ بچوں، آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ سبق کو غور سے سننا ہے، سبق کی دہرائی کرنی ہے اور نمبر 3 اس سبق کے ساتھ جو مشق دی گئی ہے، مشق کے جس سوال کے لیے کتاب میں خالی جگہ بنائی گئی ہے
اس کا جواب کتاب میں ہی تحریر کریں، باقی سوالات کے جواب اپنی کاپیوں میں لکھیں۔ آج کے لیے آپ کا یہی کام ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔